السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لرن انگلش لیسن 1 میں ہم انشاءاللہ ایزی انگلش میں 2 چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں، لیٹرز اینڈ ساؤنڈس۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انگلش حروف تہجی ہوتے کتنے ہیں۔ یہ 26 ہیں، 21 کانسوننٹس اور 5 واولس۔ واولس کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم عربی پڑھنے والوں کو یہ علم ہے کہ حروف علت جو ہیں وہ واولس ان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر انگلش میں آپ دیکھ سکتے ہیں AEIOU، یہ لیٹرز واولس کہلاتے ہیں۔ اس کو مزید ڈیٹیل میں آگے ہم دیکھیں گے۔ اب ہم ساؤنڈز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں لیٹرز کے ساتھ۔ آپ کے سامنے یہاں پر اے لیٹر موجود ہے جو کہ کیپٹل اور اس کے ساتھ ہی اسمال بھی موجود ہے۔ اس کو ہم اردو کی آوازوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اے بولا جاتا ہے تو اس کی مختلف طرح کے الفاظ میں کس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ الفاظ موجود ہیں، جیسے کہ پہلا لفظ ہے ایرو۔ ایرو میں آپ دیکھیں اے ساؤنڈ پوری کی پوری اے کے طور پر بولی جا رہی ہے، بالکل شروع میں اے رو۔ اور کال میں درمیان میں اے ہے اور یہ او کے ساؤنڈ کی طرح بولا جا رہا ہے، کال۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفظ ہے ایبسنٹ۔ ایبسنٹ میں دیکھیں اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ایبسنٹ۔ الف کی ساؤنڈ یعنی اے کو جلدی سے بولا جا رہا ہے، ایبسنٹ، اے۔ اور پھر سنیک میں اے ساؤنڈ جو ایرو میں کچھ ملتی جلتی تھی وہ یہاں پر سنیک میں درمیان میں آ رہی ہے۔ اس طرح سے اے کی آوازیں مختلف طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔ یہ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ واول ساؤنڈز کو مختلف آوازوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی وہ بعض اوقات جب الفاظ کے درمیان میں آئیں تو کچھ مختلف طرح بولے جاتے ہیں اور کبھی شروع میں آ کے مختلف طرح بولے جاتے ہیں۔ اس کی ہم ساؤنڈز کی یا آوازوں کی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جبکہ کانسوننٹس میں جو کہ واولس کے علاوہ باقی سب لیٹرز، اس میں ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ لیٹر بی ہے اور ہمارے سامنے یہاں پر کیپٹل لیٹر پہلے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اسمال بی لکھا ہوا ہے۔ اس کی آواز اردو حروف میں سے بے کے ساتھ ملتی ہے، ب ساؤنڈ دیتا ہے یہ۔ اگر ہم آپ کے سامنے جو 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بیٹ ب کی ساؤنڈ دے رہا ہے شروع میں بی لگنے سے۔ اگر ہم اس کی آواز کو الفاظ کے اندر آخر یا درمیان میں دیکھیں تو یہ ایک ہی طرح کی آواز دیتا ہے، جیسے بلب میں لاسٹ پر ب ساؤنڈ آئی، بی لیٹر آیا تو بھی بی ساؤنڈ دے رہا ہے، اور اگر شروع میں آیا تو بھی بی ساؤنڈ ب کے طور پر ہی آ رہی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے پہلے واول میں اے لیٹر میں دیکھا تھا کہ آوازیں شروع یا آخر میں مختلف ہو جاتی ہیں واولس کی، جیسا کہ کچھ الفاظ جو اے میں ہم نے پڑھے تھے اس کے شروع میں اے کی آواز اور طرح سے تھی، درمیان میں اور طرح سے، اور اس کے علاوہ بعض اوقات شروع اور درمیان میں دونوں حالتوں میں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کانسوننٹس میں ایسا کم ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں سی کیپٹل اور اسمال لیٹرز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس میں سین اور کاف 2 اردو کے لیٹرز ہیں یا حروف ہیں جن کی آوازیں سی کے ساتھ ملتی ہیں، یعنی س اور ک۔ یہ 2 آوازیں ہیں جو کہ اس میں ادا ہوتی ہیں۔ پہلی اگزامپل جو سامنے موجود ہے، مثال، وہ ہے کیٹ، کیٹ، سی اس کے شروع میں آ رہا ہے اور یہاں پر یہ کاف کی ک آواز دے رہا ہے، کیٹ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مثال ہے
سیل میں شروع میں سی آ رہا ہے مگر یہاں ک کی آواز نہیں دے رہا بلکہ سین کی ملتی جلتی آواز اس میں آ رہی ہے. سیل، سیل. انشاءاللہ اس کے بارے میں جب ہم مزید پریکٹس کرتے رہیں گے اور حروف سے الفاظ بنا کر اور الفاظ سے جملے بنانا سیکھتے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا کہ کہاں پر ک ساؤنڈ آئے گی اور کہاں س کے ساتھ بولا جائے گا انشاءاللہ. سی کے بعد ہم ڈی کو دیکھتے ہیں. ڈی کیپٹل اور اسمال آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس میں جو آواز اردو سے میچ کرتی ہے وہ ہے ڈال اور عربک میں دال. ڈاگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مثالیں ہیں اس میں ڈی ڈاگ ڈ ساؤنڈ اور ساتھ میں ایک اور ایگزامپل ڈراپ ڈ ساؤنڈ اس میں بھی ہے. نیکسٹ لیٹر ای ہے اور یہ واول ہے. ای کیپٹل اور اسمال ای لیٹرز موجود ہیں. یہ ڈفرینٹ ساؤنڈس کے ساتھ بولا جاتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس موجود ہیں. ای ایگل جس میں پورا ای ساؤنڈ شروع میں بولا جا رہا ہے. ساتھ ہی اس کے ایک ایگزامپل ہے آئی میں دیکھیں کہ کی ساؤنڈ ای کے سٹارٹ میں آ رہی ہے. ایگ میں بھی ساؤنڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ ساؤنڈ ہے، شارٹ واول ہے. نیکسٹ لیٹر ایف ہے اور یہ اردو میں فے حرف کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے اور یہ جیسے کہ مثالوں سے واضح ہے ایف فائر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر میں ساؤنڈ ف کو شو کرتی ہے اور فوک میں بھی کی ساؤنڈ فے کے ساتھ ملتی ہے. نیکسٹ لیٹر ہے جی اور اب اس میں فرسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں شروع میں جو لکھا ہوا ہے جی کیپٹل ہے اس کے ساتھ اسمال ہے. اس میں گاف اور جیم دو لیٹرز جو اردو کے ہیں ان کی آوازیں اس کے ساتھ ادا ہوتی ہیں یعنی یہ اس سے ملتا جلتا ہے. گ اور گ اور ج ساؤنڈ آپ مثالوں سے دیکھیں گریپس شروع میں جی ہے لیکن یہ گ کی ساؤنڈ دے رہا ہے گاف گریپس گ ساؤنڈ. اور ساتھ میں جراف میں دیکھیں کہ جیم ج ساؤنڈ یہ جی دے رہا ہے. تو اس طرح سے یہ گ اور ج دو طرح کی آوازیں اس سے بنتی ہیں اور یہ بعض اوقات الفاظ میں درمیان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور شروع میں اور آخر میں بھی اور اس میں گ اور ج دونوں طرح کی ساؤنڈز ہوتی ہیں. اس سے نیکسٹ لیٹر ہے ایچ جو کہ اردو میں ہ یا ہا کے ساتھ اس کی آوازوں کو ملایا جاتا ہے. ہ ساؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہینڈ کے شروع میں ایچ ہے اور یہ ہ ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہارس ہ ساؤنڈ ہ. اس کے بعد ہے آئی جو کہ واول لیٹر ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ مثالوں میں کہ انک کے ساتھ ای ساؤنڈ آئی کی ساؤنڈ ای بن رہی ہے انک ای اور برڈ کے ساتھ شارٹ ساؤنڈ ساؤنڈ آئی دے رہا ہے اور ساتھ میں آئی سے ہی لائٹ میں جہاں درمیان میں آئی یوز ہوا ہے اس میں پورا آئی بولا جا رہا ہے لائٹ. تو اس طرح سے مختلف طریقے سے کیونکہ یہ واول ہے تو واولز میں مختلف قسم کی ساؤنڈز بنتی ہیں خواہ وہ درمیان میں یوز ہو رہے ہوں یا شروع میں یہ لیٹر استعمال ہو رہے ہوں. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے جے اور اس کی ساؤنڈ جو اردو سے ملتی ہے وہ لیٹر جیم سے ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مثال میں جوس میں شروع میں جے ہے اور یہ ج کی ساؤنڈ دے رہا ہے جوس. اور نیکسٹ لیٹر ہے کے. اس کی آواز اردو کے حرف کاف سے ملتی جلتی ہے. کے ساؤنڈ کو ک سے بولا جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ الفاظ موجود ہیں جیسے کک کے شروع میں کے ساؤنڈ ہے اور لاسٹ پر بھی کے ہے
تو یہ ک کے ساؤنڈ سے شروع ہو کر ک کے ساؤنڈ پر ہی ختم ہوگا، کک آؤٹ. اور اس کے ساتھ ہی لنک میں دیکھیں لاسٹ پر کے ساؤنڈ آ رہی ہے آخر میں، اور ک ساؤنڈ، لنک ک ساؤنڈ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ انگریزی الفابیٹ اور ان کی آوازوں کے بارے میں مثالوں کے ساتھ سیکنڈ لیکچر میں سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.